السلام علیکم۔ ناول کارپ ڈائم بائی رابعہ خان کی یہ قسط نمبر 22 ہے۔ ہسپتال کی راہداری بہت سرد تھی۔ رات کی اس پہر ہر جانب گہری خاموشی تھی۔ راہداری کی بہت سی بتیاں گل تھیں، اس لیے مبہم سا اندھیرا بھی ہر جانب پھیلا ہوا تھا۔ حنیفہ اور سلمان راہداری میں استیدا تھے۔ پریشانی اور بے چینی تھی کہ سانسوں کے ساتھ ہر پل بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ راہداری کے ایک طرف کرسیاں رکھی تھیں۔ حنیفہ اور سلمان شانہ بشانہ ان کرسیوں پر براجمان تھے۔ یاسر ان کے مخالف سمت میں کھڑا تھا، بالکل خاموش، بہت خاموش۔ سلمان نے ایک بے بس نگاہ اس پر ڈالی اور پھر حنیفہ کی جانب دیکھا۔ میں تمام غلط فہمیاں دور کر سکتا ہوں حنیفہ۔ ایک پل کے لیے انہوں نے چہرہ پھیر کر پرشکوہ نگاہوں سے سلمان کا چہرہ دیکھا تھا، پھر گہرا سانس لیا۔ میں فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتا سلمان، اور یاسر سے اس بارے میں بات کرنے کو تم بھول جاؤ۔ وہ اب تمہاری کوئی وضاحت نہیں سنے گا، نہ ہی کسی وضاحت پر یقین کرے گا۔ تم اسے اچھے سے جانتے ہو۔ انہوں نے دھیمی سی آواز میں کہا تھا، پھر لمحے بھر کو چہرہ پھیر کر وہاں دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا۔ اس کی پیشانی پر بال بکھرے ہوئے تھے، ڈریس شرٹ کے 2 بٹن کھلے تھے اور اس پر خون کے دھبے بھی لگے تھے۔ آستینے کلائیوں سے پیچھے کو موڑے وہ بالکل خاموش چہرے کے ساتھ اب کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں بے تاثر تھیں۔ اسی پہر ڈاکٹرز باہر نکلے تو وہ تینوں ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ سلمان اور حنیفہ بے ساختہ ہی اٹھ کر آگے بڑھائے تھے۔ اس کی بے تاثر آنکھوں میں لمحے بھر کو خوف سا ابھرا۔ وہ خطرے سے باہر ہیں۔ یہ لفظ، یہ چند لفظ، بہت سی رکی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا، کوئی بہت گہرا بوجھ تھا جو سینے سے ہٹا تھا۔ حنیفہ اور سلمان ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ حنیفہ شاید رو رہے تھے، سلمان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ مضبوطی سے استیدا ڈاکٹر سے اس کے زخم کے متعلق بات کر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کسی وائٹل وین کو نقصان نہ پہنچا ہو، لیکن سرینا اب ہر خطرے سے باہر تھی۔ ڈاکٹرز آگے بڑھے تو وہ جانے کے لیے پلٹا۔ سلمان نے اسے آواز دے کر روکا تھا۔ وہ جو فون کان سے لگائے ساحر کو کال ملا رہا تھا، لمحے بھر کو ٹھہرا، چہرے کا اسپاٹ سا تاثر بڑھ گیا۔ کیا تم ایک دفعہ بھی میری وضاحت نہیں سنو گے؟ وہ ٹھہرا رہا لیکن پلٹا نہیں۔ اس وقت میں بہت غصے میں ہوں چیف، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اس وضاحت کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں۔ اتنا کہا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ ساحر نے فون اٹھا لیا تھا۔ پیچھے کھڑے ان دونوں نے ایک دوسرے کو قدرے بے بسی سے دیکھا تھا۔ وہ باہر نکل کر کار کی جانب بڑھایا تھا۔ چہرہ جو کچھ لمحات پہلے تک خاموش سا لگ رہا تھا، اب کسی اندیکھے تیش کے تحت سفید پڑ رہا تھا۔ اس نے موبائل ڈیش بورڈ پر ڈالا اور پھر گاڑی کو تیزی سے ریورس کرتا آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ پولیس اسٹیشن کی جانب تھا۔ پولیس اسٹیشن آیا تو وہ کار سے اتر آیا۔ اسٹیشن پر خاصا رش تھا، رپورٹرز کا، مصطفیٰ حسن کے سیکیورٹی عملے کا، معید اور واجد بھی موجود تھے۔ مصطفیٰ حسن کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ شیر حسن کو عارضی لاک اپ میں رکھا گیا تھا۔ وہ اسی اسپاٹ چہرے کے ساتھ اسٹیشن کے اندر بڑھ آیا تھا۔ ارمان جو سامنے موجود مصطفیٰ کے سیکیورٹی گارڈ سے بحث کر رہا تھا، اسے دیکھ کر چونکا۔ ساحر جو شیر کے لاک اپ کے اندر کھڑا پولیس اہلکار کے ساتھ اس سے تفتیش کر رہا تھا، وہ بھی اسے دیکھ کر چونکا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی جانب دیکھے بغیر لاک اپ کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ارمان نے فائل بے ساختہ سامنے ٹیبل پر پھینکی اور اس کی جانب بھاگا۔ لاک اپ کھلا تھا اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، اس نے لاک اپ کا دروازہ پار کر کے شیر کو حلق سے پکڑا تھا۔ پھر ایک خوفناک مکہ اس کی ناک پر مارا تو لمحے بھر کو اس کی دنیا گھوم کر رہ گئی۔ اسٹیشن کے اندر یکدم ہنگامہ سمجھ گیا تھا۔ ساحر نے اسے بے ساختہ بازوؤں سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا تھا، لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ساحر کو پرے دھکیلا اور فولادی ہاتھ کا ایک ہولناک پنچ شیر کے جبڑے پر مارا۔ خون کی چھینٹیں اڑ کر اس کے لباس پر آ لگے تھے۔ شیر جیسے ہوش کھو کر زمین سے آ لگا تھا۔ ارمان، ساحر، پولیس اہلکار 4 آدمیوں سے پکڑے ہوئے تھے، لیکن وہ تھا کہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت سرخ تھیں اور گردن کی رگیں پھول گئی تھیں۔ تو پاگل ہو گیا کیا؟ یہ کیا کر رہے؟ ارمان اس پر دھاڑا تھا۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی تو ارمان نے اسے گریبان سے جکڑ کر ایک زوردار مکہ مارا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تھا۔ اسے جیسے یکدم ہی ہوش آیا تھا۔ پولیس اہلکاروں نے اسے جلد از جلد لاک اپ سے باہر نکالا اور دروازہ بند کیا۔ کسی نے ڈاکٹر کو بھی فون کیا۔ شیر بے ہوش ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ حسن پولیس اہلکاروں پر چنگھاڑ رہا تھا۔ وہ یاسر کو گالیاں دے رہا تھا۔ معید بالکل ٹھنڈے چہرے کے ساتھ سب دیکھ رہا تھا اور واجد نے چہرے پر موجود زخموں کے پرانے نشان پر بے ساختہ ہی ہاتھ پھیرا تھا۔ درد اب تک ہو رہا تھا۔ ارمان اور ساحر اب اسے گھسیٹ کر اسٹیشن سے باہر لے جا رہے تھے۔ وہ بپھرا ہوا تھا۔ اسے قابو نہیں کیا جاتا تو وہ یقیناً کسی کا تو قتل کر ہی دیتا،
اور اسے قتل کرنے کے لیے پستول یا چھرے کی ضرورت ہرگز بھی نہیں پڑتی۔ 2-3 مزید ہولناک پنچ شیر کو دوزخ میں پہنچانے کے لیے کافی تھے۔ ساحر اور ارمان اسے بمشکل سنبھال کر باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ ساحر کار سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر لایا تو اس نے پانی غٹا غٹ حلق سے اتار لیا۔ وہ پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ ارمان نے گہرا سانس لے کر بالوں میں ہاتھ چلایا، پھر بینچ پر بیٹھے یاسر کو بے یقینی سے دیکھا۔ میرا بلڈ پریشر ہائی کر دیا تم نے۔ تم تو کبھی غصے میں اپنے جذبات کو حاوی نہیں ہونے دیتے، اب کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ وہ اس پر برس رہا تھا۔ یاسر کی حالت کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ رنگت جو متغیر تھی اب کے بحال ہو رہی تھی، سانس بھی قدرے بہتر ہو گیا تھا۔ ساحر خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جذبات تو حاوی ہوں گے نا، دوسری جانب سیلینا ہے، ساحر نے کہا تو ارمان نے گہرا سانس لیا۔ مجھے پتہ ہے کہ دوسری جانب وہ ہیں، میرا بھی شیر کو تختہ دار تک پہنچانے کا بہت دل کر رہا ہے، لیکن یہ پولیس اسٹیشن ہے، یہاں کارروائی ہوتی ہے جرائم کی، سزا نہیں۔ سزا دینا ہمارا کام نہیں ہے۔ مصطفیٰ حسن کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلا وجہ اپنے سر پر مصیبت لینے کا کیا مطلب ہے؟ جب ہمارا کیس مضبوط ہے تو وہ جیل میں جکی پیسے گا، اس بات کو سب جانتے ہیں۔ وہ درست کہہ رہا تھا، لیکن یاسر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اسے دیکھا اور پھر اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ میں جانتا ہوں تم ہرٹ ہو، پلیز ارمان۔ وہ جیسے اکتایا تھا، پھر شدید بیزار نگاہ ان دونوں پر ڈالی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر کورٹ میں جج نے پوچھا کہ ملزم کے چہرے پر یہ زخم کے نشان کس چیز کے ہیں تو کیا جواب دیں گے ہم انہیں؟ اس کا لاپرواہ انداز دیکھ کر ارمان کو غصہ آیا۔ کہہ دینا باڈی گارڈ نے سبجیکٹ کے دفاع میں مارے، اور وہ ملزم نہیں ہے، وہ مجرم ہے۔ میرے سامنے آئندہ اسے ملزم مت کہنا۔ وہ ہرٹ ہوا تھا، وہ واقعی ہرٹ ہوا تھا۔ شیر کو اس نے ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھا تھا، سیلینا کو اس نے ہمیشہ اپنے ساتھ مخلص سمجھا تھا، ماں کو اس نے ہمیشہ اپنے لیے حفاظت تصور کیا تھا، بابا کو اس نے ہمیشہ اپنے لیے نرم گرم سی آغوش سمجھا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا ان سب میں انویسٹ کرنے کا؟ اسے سب انسانوں نے دھوکہ دیا تھا۔ وہ پلٹ گیا تھا۔ پیچھے موجود ساحر اور ارمان نے بے بسی سے گہرا سانس لیا تھا۔ ماں نے بہت پہلے اس کی امید توڑ دی تھی، بابا اسے بہت جلدی چھوڑ کر چلے گئے تھے، سیلینا نے اسے استعمال کیا تھا اور شیر نے اس کے بھروسے کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ اسٹیشن کی حدود سے نکل کر جا چکا تو ساحر نے ہلکی سی آواز میں پوچھا۔ وہ تکلیف میں ہے، اسے ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ اسٹیشن کی حدود میں اب تک جہنمی شور موجود تھا۔ وہ دونوں بھی اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ آئے تھے۔ سردار عالم کا پرسکون محل ویسے ہی کھڑا تھا، ٹھنڈا، سکنیت سے بھرپور، ٹھہرا ہوا۔ رات کے پہر گھر کے سنہری کمکمے روشن تھے۔ سبزہ زار پر خالی سفید کرسیاں موجود تھیں۔ داخلی دروازے کے باہر ایک سنہرا سا لالٹین نما بلب روشن تھا۔ لاؤنج، کچن، کمرے، ہر جانب خاموشی اور سکون سا پھیلا تھا۔ پھر کسی نے داخلی دروازہ دھکیلا اور تھکے قدموں سے اندر چلا آیا۔ سردار اس آہٹ کو پہچانتے تھے، اس لیے وہ کچی نیند سے اٹھ آئے تھے۔ لمحے بھر کو ٹھہر کر دیکھا۔ لاؤنج میں مبہم سی روشنی تھی، بالکل کسی غار کے سرے پر گرتے مدھم زرد سے نور کی مانند۔ یاسر؟ ان کی آواز در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئی تھی۔ وہ وہیں دروازے میں ٹھہرا رہا۔ یاسر بچے؟ اگلے ہی پل انہوں نے دیکھا کہ وہ قدم قدم چلتا آگے بڑھ رہا تھا، ان کی جانب آ رہا تھا، بالکل خاموشی سے۔ سردار اپنی جگہ ہی ٹھہرے رہے۔ وہ آگے بڑھا، اس کا چہرہ روشنی میں واضح ہوا۔ اس کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر تھا، ہلکی سی گلابی نمی بھی تھی۔ سردار یکدم ہی پریشان ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے بچے؟ یہ ہاتھ کیسی زخمی ہوئی ہے؟ سدھرو گے نہیں نا تم؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو تمہارا زخم ٹھیک ہوا ہے، ایسے کیوں؟ لیکن وہ اگلی بات مکمل نہیں کر سکے۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھ کر ان کے ساتھ آ لگا تھا، ان کے گرد اپنے مضبوط بازو لپیٹ چکا تھا، اپنا چہرہ ان کے کندھے پر رکھ چکا تھا۔ سردار یکدم چپ ہوئے، بالکل چپ۔ ایک پرانا سا منظر تھا جو نگاہوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ وہ سعودیہ سے واپس آئے تھے، انہوں نے اپنا بیٹا کھو دیا تھا۔ تب یاسر چھوٹا تھا، وہ تب بھی انہیں دیکھ کر واویلا کرنے کی بجائے بے حد خاموشی سے ان سے آ لگا تھا۔ تب وہ ہرٹ تھا، وہ شاید آج بھی ہرٹ ہوا تھا۔ سردار نے آہستہ سے اپنے بوڑھے ہاتھ اس کے گرد حمائل کیے تھے، پھر اس کی پشت کو آہستگی سے سہلایا۔ وہ آنکھیں بند کیے ان سے لگا رہا تھا۔ کس نے ہرٹ کیا میرے بچے کو؟ بے حد پیار سے پوچھا۔ وہ اپنا رخسار ان کے کندھے پر رکھے ہوئے تھا۔ جس سے میں نے کبھی ہرٹ ہونے کی امید نہیں کی تھی، اتنی ہی خاموشی سے کہا۔ دادو کو اس کا نام نہیں بتاؤ گے؟ اسی محبت سے پوچھا، ساتھ ساتھ اس کی پشت بھی سہلا رہے تھے۔ ان کے ایسے سہلانے پر اسے سکون مل رہا تھا۔ میں آپ کا دل اس کی طرف سے خراب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لمحے بھر کو چونکے تھے، آنکھوں میں نہ سمجھی سی ابھری۔
جس نے تمہیں ہرٹ کیا ہے میں اسے پسند کیوں کروں گا بھلا؟ آپ اسے ناپسند نہیں کر سکتے۔ کیوں بھلا؟ کوئی بھی اسے ناپسند نہیں کر سکتا، لوگ صرف اس سے محبت کر سکتے ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ ایک بار پھر سے چپ ہو گئے تھے۔ وہ اب تک ان سے لگا ہوا تھا، وہ ان سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ آپ میری زندگی میں ایک مستقل فگر ہیں دادا۔ آپ وہ واحد انسان ہیں جن سے میں نے محبت کی اور اس نے مجھے جواباً تکلیف نہیں پہنچائی۔ میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اور سردار کا تو دل ہی پگھل گیا تھا۔ کتنی دفعہ چاہا تھا انہوں نے کہ جیسے وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہتے تھے وہ بھی جوابی طور پر یہی کرے، لیکن وہ ایسا نہیں کیا کرتا تھا، ہمیشہ مذاق اڑاتا یا پھر ان سے جھگڑتا رہتا۔ انہوں نے نم آنکھوں کے ساتھ گہرا سانس لیا تھا۔ آج جب اس نے یوں آسانی سے کہہ دیا تھا تو کتنا اچھا لگ رہا تھا سماعت کو اس کا اعتراف۔ کتنا پیارا لگتا تھا اس کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سننا۔ لمحے بھر کونے لگا گویا ان کا بیٹا انہیں واپس مل گیا ہو۔ دادا بھی تم سے بہت پیار کرتا ہے بچے، دادا تمہیں دیکھ کر زندہ رہتا ہے، تم نہیں ہوتے تو میں شاید کب کا کہیں مر کھپ گیا ہوتا۔ آخر میں وہ ہنسے تو ان سے لگا یاسر ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے مجھے استعمال کیوں کیا دادا؟ وہ مجھے ایک بار کہہ کر تو دیکھتی، کیا میں اس کا ساتھ دینے سے منع کر دیتا؟ میں اسے ہرٹ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں ایسے انسان کو تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہوں جس کی تکلیف پر میں سب سے زیادہ اذیت کا شکار ہو جاتا ہوں؟ اس نے کہا تھا، لہجے میں شکوہ سا تھا۔ سردار نے اسے دوبارہ نام پوچھنا مناسب نہ سمجھا، البتہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی گرفت اس کی پشت پر مضبوط کر دی تھی۔ اس کے پاس جواز ہوگا، ہمیں اس کا جواز سنے بغیر اندازے قائم نہیں کرنے چاہیے بچے، ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو۔ کیا میں اس کی مجبوری نہیں سمجھتا؟ میں اتنا کم عقل تو کبھی نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں تم سمجھ جاتے، آگے والے شخص کو تم پر مزید بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اب اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا دادا، مجھے غیر انسانی طریقے سے استعمال کرنے والوں کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے کہا تو سردار نے گہرا سانس لیا تھا۔ اگر تم اس ایک شخص سے دلی طور پر وابستہ ہو تو تمہیں اسے کبھی اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں، دادا کی وامت اس کے ٹھنڈے سے وجود میں منتقل ہوتی جا رہی تھی۔ حرارت کے احساس نے اس کا یخ وجود نرمی سے پگھلنے لگا تھا۔ تم تھکے ہوئے ہو یاسر، تمہیں سونے کی ضرورت ہے بچے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ ان سے آہستہ سے الگ ہوا تھا، پھر انہیں دیکھا۔ وہ فکر مندی سے اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کی فکر مند آنکھیں دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ایسے مت دیکھے مجھے، ٹھیک ہوں میں، بس آپ سے گلے ملنے کا دل چاہ رہا تھا۔ میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی، اور اگر بغیر وجہ کے آپ سے گلے ملتا تو کتنا آکورڈ ہوتا نا۔ سردار اسے چند پل دیکھتے رہے اور پھر بے بسی سے ہنس دیے۔ وہ خود بھی ہنس رہا تھا۔ سفید محل کی سنہری روشنی میں اب ہلکی سی نمی گھلی محسوس ہو رہی تھی۔ ان سفید در و دیوار نے اس کے بچپن سے لے کر اب تک کی اذیت دیکھی تھی۔ اس کے ہنسنے پر سبھی لمحے بھر کو دل سے مسکرائے تھے۔ جانے کتنے پہر گزرے، کتنے دن گزرے، وہ اندازہ نہیں کر پائی۔ وہ ہر بار اٹھنے پر دوبارہ خود کو غنودگی میں جاتا محسوس کرتی تھی۔ اس کی پلکیں بے حد بھاری تھیں، اسے درد سا ہو رہا تھا۔ سانس لینے میں کہیں تکلیف سی اٹھ رہی تھی۔ وہ اندازہ نہیں کر پائی کہ درد کہاں ہو رہا ہے۔ ایک تکلیف تھی جو سانس کے ساتھ ہو رہی تھی، رگوں میں چبھن برپا کر دینے والی تکلیف تھی وہ، ایسے جیسے گوشت میں کوئی تیز دھار چھرا گھونم کر نکالے جانے کی تکلیف۔ وہ اتنی اذیت ناک حالت تھی کہ اکثر اس نے نیم غنودگی میں بھی خود کو تکلیف سے روتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ شاید وہ غنودگی میں کسی کا نام بھی پکار رہی تھی، شاید وہ اسے بلا رہی تھی، اسے اپنی وضاحت سننے کے لیے کہہ رہی تھی۔ رگوں میں جلن سی برپا تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر زخم پر رکھنا چاہا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ ہاتھ اٹھانے کے لیے ہوش میں آنا ضروری تھا اور وہ اس پہر بے ہوش تھی۔ ساتھ کھڑے حنیفہ نے اسے دیکھا اور پھر بے بسی سے آنکھیں رگڑیں۔ وہ نیم غنودگی میں یاسر کو پکار رہی تھی، بند آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر تھک گئے تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اسے مکمل طور پر ہوش میں آنے کے لیے کئی دن مزید درکار تھے۔ اس کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ وہ خطرے سے باہر ضرور تھی لیکن زخم بہت گہرا تھا، اسے بھرنے میں وقت لگنا تھا۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے اور پھر اس کا ماتھا چوما۔ ہسپتال کے کمرے میں جا بجا پھول رکھے تھے، اس کے بہت فینس تھے، وہ سب اس کے لیے پھول لا رہے تھے۔ وہ بے ہوش تھی، اسی لیے کسی کو کمرے میں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ سائرہ روز آ کر اس کے ساتھ وقت گزارتی۔ ارمان، ساحر، سلمان، سردار، سلطانہ، شگفتہ، سب اسے باری باری دیکھنے آتے رہتے۔ بس ایک وہ ہی اسے دوبارہ دیکھنے نہیں آیا تھا، اور جانے نیم بے ہوشی میں کیسے وہ اس کی غیر موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔
حنیفہ دن رات اس کے سرہانے بیٹھے رہتے، اس سے باتیں کرتے۔ وہ انہیں بہت وقت بعد ملی تھی۔ وہ اس سے اپنی زندگی کی ہر بات کرنا چاہتے تھے۔ اگلی صبح اس کے بیڈ کے قدرے قریب کرسی رکھے سو رہے تھے کہ اس کی ہلکی سی آواز پر چونکے، یکدم ہی سر اٹھایا اور پھر ساکت ہو گئے۔ وہ آنکھیں کھولے ہوئے تھی، انہی کی جانب دیکھ رہی تھی، ہلکا سا مسکرا بھی رہی تھی۔ وہ یکدم ہی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سیلین، تم ٹھیک ہو؟ تکلیف تو نہیں ہو رہی نا بیٹا؟ وہ اب اس پر جھکے اسے سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہیں بابا، اب ٹھیک ہے زخم۔ اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی، گلا خراب تھا۔ وہ سر اس بات میں ہلا کر باہر کی جانب بھاگے تھے تاکہ ڈاکٹرز کو اس کے ہوش میں آنے کی اطلاع دے سکیں۔ اگلے ہی پل 2 ڈاکٹرز اندر چلے آئے، ایک کے ہاتھ میں اس کا ہیلتھ چارٹ بھی تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں اب آپ سیلینا؟ ایک نے نرمی سے پوچھا تھا۔ ہلکی سی جنبش پر زخم میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اگر ساکت دراز رہوں تو تکلیف نہیں ہوتی، باقی میں بہتر فیل کر رہی ہوں ڈاکٹر، اس نے کہا تھا۔ آواز خراب گلے جیسی تھی۔ ڈاکٹرز نے سمجھ کر سر ہلایا تھا، پھر اس کے زخم کا معائنہ کرنے لگے۔ اس کا زخم پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا اور پہلے سے خاصا بہتر تھا۔ آپ کا زخم بہت تیزی سے ریکور کر رہا ہے، کچھ ہی دنوں میں آپ چل پھر بھی سکیں گی، تکلیف بہت کم ہو جائے گی زخم کی، بس آپ کو چند ٹیبلٹس لیتے رہنا ہے اور ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، سخت کھانا نہیں کھانا، جوسز وغیرہ لیں، آنتوں کو نقصان پہنچا ہے، کچھ وقت لگے گا انہیں ریکور کرنے میں۔ اس نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ حنیفہ البتہ اور ڈاکٹر کی بات بہت غور سے سن رہے تھے۔ اب اگر سیلینا جی کو ہوش آ گیا ہے تو آپ کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سر، انہیں سمجھائیں سیلینا کہ اب آپ بالکل ٹھیک ہیں، یہ آپ کے لیے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تو سیلینا نے چہرہ پھیر کر ساتھ کھڑے حنیفہ کو دیکھا۔ وہ اسے کئی دنوں کی شدید تھکن کا شکار لگ رہے تھے۔ یقیناً انہوں نے اس کی دیکھ بھال کی خاطر ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہیں بند کی تھی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا تو حنیفہ نے اگلے ہی پل اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اب انہیں پریشان نہیں ہونے دوں گی ڈاکٹر، آپ کا بے حد شکریہ۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا اور باہر کی جانب بڑھ گئے۔ حنیفہ اس کا ہاتھ تھامے اب پھر سے کرسی پر آ بیٹھے تھے، اسے محبت بھری نظروں سے تک رہے تھے۔ تم نے ہم سب کو بہت ڈرا دیا تھا سیلین۔ دیکھے بابا، اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں نا، اب ڈر کیسا؟ وہ اس کی بات پر مسکرائے تھے۔ شام تک اس کے روم میں رش سا لگ گیا تھا۔ وہ اب بیڈ کے پچھلے حصے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ سلمان اور ساحر اس کے سامنے ہی موجود تھے۔ کچھ ہی پل گزرے تھے کہ ارمان بھی چلا آیا۔ ہر دفعہ دروازہ کھلنے پر اسے لگتا تھا کہ یاسر آ گیا ہے، لیکن وہ تو اسے ایک بار بھی دیکھنے نہیں آیا تھا۔ اس کا دل بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا۔ جو اس نے اس کے ساتھ کیا تھا ویسا تو کوئی دشمن بھی نہیں کیا کرتا۔ وہ اسے دوبارہ اپنی زندگی میں لانے کا خواب دیکھ بھی کیسے سکتی تھی بھلا؟ وہ ہر اس حق سے محروم ہو گئی تھی۔ اس کے گمسم چہرے کو دیکھتا ارمان لمحے بھر کو گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا، پھر دیوار سے ٹک کر ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ وہ نہیں آئے گا۔ اس کے کہنے پر وہ چونکی تھی، زرد چہرے پر مزید زردی بکھر گئی تھی۔ سب میری غلطی ہے، مجھے پہلے ہی دن تمہیں ایسے قدم سے روک دینا چاہیے تھا، سلمان نے کہا تو ساحر نے گہرا سانس لیا۔ سیلینا کا سر مزید جھک گیا تھا۔ وہ اپنے ناخنوں کو دیکھتی کسی گہرے غم میں نظر آتی تھی۔ آپ کو واقعی سیلینا کو ایسے خطرناک کام سے منع کرنا چاہیے تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ کیا سوچ کر آپ نے ان کی مدد کی؟ ساحر نے الجھن بھری نظریں سلمان پر اٹھائیں۔ انہوں نے گہرا سانس لیا تھا۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ سیلینا حنیفہ کی بیٹی ہے۔ جن دنوں سیلینا پر ڈرگز کے چارجز لگے ان دنوں حنیفہ بہت پریشان رہتا تھا، نہ ٹھیک سے کھاتا تھا، نہ سوتا تھا، نہ زندگی کے کسی کام میں دلچسپی لیتا تھا۔ میرے لیے اسے اتنی اذیت میں دیکھنا بہت مشکل تھا، اس لیے جب سیلینا میرے پاس مدد کے لیے آئی تو میں انکار نہیں کر سکا۔ مجھے لگا میں انکار نہیں کر سکتا۔ ارمان کی نگاہ بے ساختہ ہی سیلینا پر پڑی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر چہرہ اٹھایا تھا۔ آپ کی کوئی غلطی نہیں انکل، اس سب کی ذمہ دار میں ہوں۔ آپ نے سلمان سر کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ ساحر نے پوچھا تھا۔ اس کے پاس بہت سوال تھے۔ مجھے نظر امجد نے سلمان انکل کے کہنے پر ایجنسی میں کام دیا تھا۔ بابا میری مدد نہیں کر سکتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ وہ اچانک سے میری مدد کسی مضبوط جواز کے بغیر نہیں کر سکتے، لیکن سلمان انکل ایسا کر سکتے تھے کیونکہ میں ان کے دوست کی بیٹی تھی۔ میں براہ راست ان سے کبھی نہیں ملی تھی، میں نے نظر بھائی سے محض ان کا نام سن رکھا تھا اور میں جانتی تھی کہ یہی میرے اصل محسن ہیں۔ اس لیے جب مجھے زبیر اینڈ سنز کے بیٹے اور شیر کی حقیقت کے بارے میں معلوم ہوا تو میں سب سے پہلے ان کے پاس ہی گئی۔ میں شیر کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی۔ وہ بہت بارسوخ سیاسی فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اگر اسے رنگے ہاتھوں نہیں پکڑا جاتا تو وہ کبھی پولیس کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ اس کا باپ اسے ملک سے باہر بھیج دیتا یا پھر کہیں غائب کروا دیتا۔ اس شخص نے میری زندگی تباہ کی تھی، میں اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس نے ٹھہر کر گہرا سانس لیا۔ بولتے بولتے اس کا سانس چڑھ گیا تھا، زخم میں تکلیف سی ہونے لگی۔ اس نے سفید پڑتے لبوں کے ساتھ ہلکا سا ہاتھ زخم پر رکھا اور پھر کہنا شروع کیا۔
وہ تینوں اسے بے حد توجہ سے سن رہے تھے۔ میں یہ سب کام اکیلے کر سکتی تھی، لیکن مجھے اپنی حفاظت یقینی بنانی تھی۔ اپنی حفاظت کے لیے مجھے ایک عدد باڈی گارڈ چاہیے تھا، ایک ایسا باڈی گارڈ جو بہت طاقتور اور مضبوط ہوتا۔ ایک عام گارڈ مجھے گارڈ نہیں کر سکتا تھا، میرے دشمن بہت زیادہ تھے۔ پھر میں نے سلمان انکل سے مدد مانگی، ایک قابل بھروسہ باڈی گارڈ کے لیے۔ وہ یہاں کہہ کر ٹھہری تھی، پھر سلمان کی جانب دیکھا۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلا کر کہنا شروع کیا تھا، یاسر سے زیادہ مجھے کوئی گارڈ بہتر نہیں لگا تھا۔ میں نے سیلینا کو اس کے متعلق بتایا تو وہ راضی ہو گئی۔ پھر میں نے لائے عمل کے تحت حنیفہ کو سیلینا کے تھریٹ کے بارے میں بتایا۔ میں اسے پریشان کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اسے گارڈ اسائن کر دے۔ سیلینا کو ایجنسی بلانا بھی پلان کا حصہ تھا۔ ہمارے ساتھ اس میں نظر برابر کا شریک تھا۔ سیلینا کو کام کی ضرورت تھی اور ہمیں اسے ایجنسی بھی بلانا تھا۔ اس سے کچھ عرصہ قبل ہی میں نے شیر کو ہائر کیا تھا، حالانکہ اس کی ٹریننگ بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے اپوائنٹ کر لیا۔ ہمیں اسے پکڑنے کے لیے ایجنسی میں رکھنا بہت ضروری تھا۔ انہوں نے کہہ کر پل بھر کو گہرا سانس لیا۔ اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ شیر اگلے کئی دنوں میں مختلف ایکٹریسز کو ہماری ایجنسی سے اغوا کرے گا؟ ساحر نے آنکھیں تیکھے انداز میں سکیڑ کر پوچھا تھا۔ سیلینا نے تھوک نکل کر چہرہ اٹھایا۔ جس دن مجھے ڈرگز دی گئی تھیں، میں اس وقت شیر اور زبیر اینڈ سنس کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ چیمبر میں ہی تھی۔ مجھ پر ڈرگز کی وجہ سے غنودگی طاری تھی، میں بول نہیں پا رہی تھی، لیکن میری سماعت کلیئر تھی۔ انہوں نے مجھے نشے میں دھت تصور کر کے اپنی باتیں جاری رکھیں۔ انہیں لگا میں ڈرگز کی وجہ سے ٹھیک سے سن نہیں پاؤں گی، لیکن وہ غلط تھے۔ میں نے اس دن جانا تھا کہ شیر ایک سائیکوپیتھ سیریل کلر تھا۔ اس نے ایجنسی میں داخلے سے قبل ہی بہت سی ایکٹریسز کو اغوا کر لیا تھا۔ ایجنسی وہ صرف اس لیے آیا تھا کیونکہ بہت سی ایکٹریسز کو وہ صرف ایجنسی میں رہتے ہوئے ہی اغوا کر سکتا تھا۔ وہ خود کو بادشاہ سمجھتا تھا، وہ ذہنی مریض تھا۔ لمحے بھر کو روح میں گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ بولتے بولتے تھک گئی تھی۔ پھر ارمان سیدھا ہوا۔ اگر یاسر اس کیس کو لینے سے انکار کر دیتا تو؟ میں نے حنیفہ کو یاسر کا مشورہ دیا تھا، وہ ہمارے دوست کا بیٹا تھا۔ حنیفہ اپنی بیٹی کے معاملے میں کسی اور انسان پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ تم سمجھو میں نے اسے یاسر کو سیلینا کے لیے ہائر کرنے پر راضی کرنے کے لیے برین واش کیا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ سب بہت رسکی تھا، لیکن ہمیں کرنا تھا۔ سیلینا اس وقت نہیں جانتی تھی کہ حنیفہ اس کا باپ ہے، اور میں نے بھی اسے اندھیرے میں رکھا۔ اگر وہ یہ بات جان لیتی تو شاید ایجنسی ہی دوبارہ نہ آتی۔ اپنا پلان کامیاب کرنے کے لیے مجھے خاموش رہنا تھا۔ ساحر نے گہرا سانس لیا تھا۔ ارمان کو باپ کا ایسا انکشاف گنگ کر گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر یاسر کو کہیں درمیان میں اس سب کے متعلق ذرا بھی بھنک لگ جاتی تو وہ کیا کرتا؟ اسے جیسے کچھ بہت برا لگا تھا۔ اسے اپنے دوست کا استعمال کیا جانا بہت چبھا تھا۔ میں جانتا تھا یاسر کو اندھیرے میں رکھنا بہت مشکل تھا، لیکن میں نے سب سنبھال لیا، کیونکہ سیلینا ایک اچھی اداکارہ ہے۔ اس نے کسی خود پر شک نہیں ہونے دیا۔ اور کیا آپ کو پتہ تھا کہ شیر، واجد اور معید تینوں بھائی ہیں؟ ساحر کے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا تھا۔ مجھے یہ بھی چیمبر میں کیے گئے شیر کے انکشاف سے پتہ چلا تھا۔ کیا آپ کو یہ بھی پتہ تھا کہ شیر سمرین رضا کا قتل کر دے گا؟ نہیں، مجھے یہ نہیں پتہ تھا، اس لیے جب یاسر نے معید سے اس قتل کے متعلق پوچھا تو میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ شیر قتل کرنے سے بھی نہیں چوکے گا۔ یاسر معید پر شک کر رہا تھا، لیکن میں ہمیشہ سے جانتی تھی کہ معید کبھی قاتل نہیں تھا۔ معید میرا مسیحا اور محسن تھا، ہمیشہ سے۔ جب ہم نے آپ سے ان تصاویر کے متعلق پوچھا تب آپ سب جانتی تھیں۔ آپ جانتی تھیں کہ شیر انہیں خاص ترتیب سے اغوا کر رہا تھا۔ ارمان نے استفسار کیا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں جانتی تھی، اور اس سارے عرصے میں جو حملے آپ پر ہوتے رہے، کہ آپ ان سب کے متعلق بھی جانتی تھیں؟ میں بس اتنا جانتی تھی کہ مجھ پر یہ حملے ہوں گے، کب، کیسے، کہاں، کون کرے گا، مجھے اس سب کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا۔ اس لیے تو مجھے ایک باڈی گارڈ چاہیے تھا جو میری اس سارے عرصے میں حفاظت کرتا۔ ایک پل کے لیے پھر سب خاموش ہو گئے۔ ساحر لمحے بھر کو کھنکار کر سیدھا ہوا۔ ماریا اور واجد کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ وہ دونوں میری زندگی کے ثانوی ولن تھے۔ اب وہ دونوں ہی میری زندگی سے جا چکے ہیں، بلکہ شاید اب میری زندگی سے ہر دشمن جا چکا ہے۔ کیا آپ کو تھوڑا بھی گلٹ نہیں یاسر کے لیے؟ ارمان نے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں نمی سی اتری۔ مجھے اپنے لائے عمل کے بالکل شروع میں ہی گلٹ نے آ گھیرا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یاسر میری حفاظت اتنی تندھی سے کرے گا۔ میری زندگی میں کبھی کوئی ایسا مرد نہیں آیا تھا۔ مجھے لگا وہ بھی سب جیسا ہوگا، کہیں بیچ میں مجھے چھوڑ جائے گا، لیکن جب مجھے وہ ایسی جگہوں پر بچانے آیا جہاں میں نے اس کے آنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا، تب مجھے پتہ چلا کہ وہ کبھی بیچ راستے میں چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہے۔ یاسر ایک بہت اچھا انسان تھا۔ میں نے اسے اندھیرے میں رکھ کر زیادتی کر دی تھی۔ مجھے لگا وہ خود ہی میرے کور کو بلو کر دے گا۔
وہ میرے بتائے بغیر سب جان جائے گا، اور وہ اتنا سمجھدار ہے کہ یہ سب جان جاتا، لیکن وہ میرے جیسی بیوقوف ایکٹریس سے ایسے کسی لائے عمل کی توقع اپنے آنے والی زندگی میں بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ مطلب آپ کبھی بیوقوف تھی ہی نہیں؟ ساحر نے سمجھ کر سر ہلاتے ہوئے محظوظ ہو کر پوچھا تھا۔ نیم دراز سیلینا ہلکا سا مسکرائی تھی۔ میں ہمیشہ سے بیوقوف تھی اور ہوں، بس یہ ایک ایسا لائے عمل تھا جو میں نے طے کیا تھا۔ مجھے اس کے آغاز اور انجام دونوں کا علم تھا، اس لیے میں اس میں کسی بیوقوفی کا مظاہرہ نہیں کر سکی۔ اپنے ہاتھ پر مہندی سے اس کا نام لکھوانا، ماریا کو چانٹا مارنا، یاسر کا سر کھانا، دادا کے ساتھ مزے کرنا، وہ سب کبھی میرے پلان کا حصہ نہیں تھا۔ وہ اصل سیلینا تھی۔ اس کے زرد چہرے پر بہت دنوں بعد مسکراہٹ دیکھ کر لمحے بھر کو سب کے کندھوں سے بوجھ اترا تھا۔ کیا آپ نے ایک دفعہ بھی یاسر کو بتانے کے بارے میں نہیں سوچا؟ کیا آپ کو نہیں لگا تھا کہ اگر اسے یہ سب معلوم ہوا تو وہ بہت ہرٹ ہوگا؟ ارمان کو یاسر کے لیے بہت افسوس تھا۔ سیلینا نے بھاری دل کے ساتھ چہرہ کھڑکی کی جانب پھیرا تھا، آنکھوں میں تیرتی نمی ہلکی سی گلابی ہوئی تھی۔ میں نے بہت دفعہ کوشش کی تھی لیکن بتا نہیں سکی۔ میں اس کے رد عمل سے خوف زدہ تھی۔ مجھے لگتا تھا وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ مجھے اس کی آخر تک ضرورت تھی۔ وہ اگر میری حفاظت نہیں کرتا تو میں شیر کو پکڑنے سے قبل ہی مار دی گئی ہوتی۔ اس نے مجھے بہت خطرناک جگہوں سے بچایا تھا۔ اسے چھوڑنے کا تصور میرے لیے جان لیوا بنتا جا رہا تھا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ ارمان نے گہرا سانس لیا تھا۔ اور اب کیسے قائل کریں گی اسے آپ کہ آپ اسے یہ سب بتانا چاہتی تھیں؟ آپ کو اس کی خوبیوں کی قدر ہے، کیسے سمجھائیں گی آپ یہ سب اسے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کی ایک بات بھی سمجھنا چاہے گا۔ ارمان نے غیر جانبداری سے کہا تھا۔ اس کے دل پر بوجھ مزید بڑھنے لگا۔ وہ تو الفاظ کے ساتھ بھی اچھی نہیں تھی، نہ دلائل کے ساتھ اچھی تھی، نہ ہی ذہین تھی۔ وہ بھلا اسے کیسے قائل کر سکتی تھی؟ اگلے ہی پل اس نے سر پیچھے دیوار سے ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ آپ آرام کریں، زخم ریکور ہونے کے لیے آپ کو آرام کی بے حد ضرورت ہے، ساحر نے ہمدردی بھری نرمی سے کہا، اور پھر وہ اور ارمان کمرے سے باہر نکل گئے۔ سلمان البتہ اس تک چلے آئے تھے۔ لمحے بھر کو اس کا زرد چہرہ دیکھا، انہیں جیسے بہت دکھ ہوا تھا۔ کیا تمہیں اسے دھوکہ دینے کا اتنا افسوس ہے سیلینا؟ اس نے آنکھیں نہیں کھولیں، بس سر اس بات میں ہلا دیا۔ کئی آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر رخساروں پر گرے تھے۔ سلمان نے گہرا سانس لیا۔ اگر اتنی ہی تکلیف فیس کرنے تھی تو اسے شروع سے ہی پلان کا حصہ کیوں نہیں بنایا؟ مجھے نہیں پتا تھا انکل کہ میں اس سے محبت کرنے لگوں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یوں ہرٹ ہو جائے گا۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ اس کی آواز روندی ہوئی تھی۔ سلمان نے اسے چند پل دکھی آنکھوں سے دیکھا اور پھر سر ہلاتے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ اس سے زیادہ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے جاتے ہی اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ حلق میں آنسوؤں کے پھندے تھے۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا آخر؟ سر شام ہی شگفتہ اس سے ملنے چلی آئی تھی۔ اس کے ہوش میں آنے پر وہ انہیں بے حد کمزور لگ رہی تھی۔ وہ پریشان سی اس کے آگے جھکی۔ سیلین ڈارلنگ، ٹھیک ہو نا تم؟ ویک فیل کر رہی ہو؟ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھ کر وہ لمحے بھر کو مسکرائی تھی، پھر سر اس بات میں ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں ماں، آپ کیسی ہیں؟ تم ٹھیک ہو تو میں بھی ٹھیک ہوں۔ تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اس نے سکون کا سانس خارج کر کے لمحے بھر کو اسے دیکھا تھا۔ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ تم نے کسی باڈی گارڈ کو دھوکہ دیا ہے، اسے کسی معاملے میں اندھیرے میں رکھا ہے، کیا یہ سب سچ ہے؟ اس نے سر ہلایا تھا۔ شگفتہ کے چہرے پر ایک ناگوار سا تاثر ابھرا۔ وہ گارڈ کون ہوتا ہے اس بات سے اوفینڈ ہونے والا؟ تمہارا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کہیں تم اس کی ٹینشن تو نہیں لے رہی؟ اس نے ان کی جانب سنجیدگی سے دیکھا تھا، بس لمحے بھر کو۔ میں نے اسے استعمال کیا تھا ماں، اور مجھے اس بات پر بے حد افسوس ہے۔ اس نے میرے ساتھ اتنی دل جمعی سے کام کیا، اور میں نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہ ذرا متاثر نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے جذباتی رد عمل پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اگلے ہی پل ناسمجھی سی ابھری۔ واٹ؟ ایک عدد عام سے باڈی گارڈ کے لیے تم اتنا ایموشنل کیوں ہو رہی ہو سیلین؟ کیا تمہاری زندگی میں تمام مسائل ختم ہو گئے ہیں جو تم اس ادنا سے گارڈ کے خفا ہونے کی پریشانی بھی اپنے سر پر مسلط کر رہی ہو؟ اسے تو بہت تعجب ہوا تھا۔ سیلینا کو اپنی کن پٹیاں سلگتی محسوس ہونے لگی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو بھڑکنے سے روکا تھا۔ مجھے مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، آپ پلیز یہاں سے جائیں، مجھے آرام کرنا ہے۔ ایک گارڈ کے لیے تم اپنی ماں کو یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہی ہو؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ واجد جتنا امیر اور بارسوخ ہے؟ ان کی آنکھوں میں ڈھیروں طنز اور حقارت دیکھ کر اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے بمشکل گہرا سانس لیا تھا۔ نہیں ہے وہ واجد جتنا امیر اور بارسوخ، نہ وہ اس کے جتنا پیسے والا، نہ ہی اس کے پاس تعلقات ہیں، لیکن اس نے میرے ساتھ احسان سے کام لیا تھا ماں۔ اس نے مجھ پر احسانات کیے ہیں، اس نے مجھے انسان سمجھا ہے، اس نے مجھے کسی گونگے جانور کی مانند امیروں کی محفلوں میں کبھی نہیں گھسیٹا۔ اس نے میرے لیے، سن رہی ہیں آپ، میرے لیے گولیاں کھائی ہیں،
میرے لیے برستی بارش میں اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر وہ مجھے ڈھونڈنے چلا آیا تھا. اور ہاں، وہ لمحے بھر کو رکی تھی. اس کی آنکھیں سرخ تھیں. دروازے سے اندر داخل ہوتے حنیفہ اس کی بلند زخمی سی آواز پر وہیں ٹھہر گئے تھے. جس باپ سے آپ نے مجھے بہت سالوں پہلے جدا کر دیا تھا، اس نے مجھے میرا وہ باپ لوٹایا ہے. جس گھرانے کے لیے میں زندگی بھر ترستی رہی، اس نے مجھے میرا وہ گھرانہ لوٹایا ہے ماں. اس نے مجھے بتایا کہ میں اہم ہوں. اس نے مجھے میری اہمیت کا احساس دلایا ہے. اس نے میری حفاظت کی ہے، میرے ہاتھوں سے استعمال ہونے کے باوجود بھی. اس بات کا علم ہونے کے باوجود بھی وہ مجھے اس نفسیاتی قاتل سے بچانے آیا تھا ماں. اور کیا آپ جانتی ہیں کہ مصطفیٰ حسن نے اپنے بیٹے کو میرے ساتھ ایسی زیادتی کرنے پر کیوں نہیں روکا؟ آنکھیں بہت سرخ تھیں. آواز میں خراش زدہ سی لرزش تھی. شگفتہ کے سفید پڑتے چہرے پر لمحے بھر کو خوف سوبرا تھا. باہر کھڑے حنیفہ نے آنکھیں بند کر لی تھیں. اس کا یہاں کیا ذکر؟ میں بتاتی ہوں اس کا یہاں کیا ذکر. آپ نے بابا کو اس پر فوقیت دی تھی. وہ اس بات کو کبھی نہیں بھلا سکا تھا. اس کے بیٹے میری زندگی برباد کر دی. ماں اور وجہ صرف آپ ہیں. اس ساری تباہی کی، میرے معصوم بچپن کے تباہ ہونے کی، میری زندگی کانٹوں پر گھسیٹے جانے کی ذمہ دار سراسر آپ ہیں. ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر گرا تھا. اس کا حلق تکلیف سے پھٹنے کے قریب تھا. بولتے بولتے اس کی آواز بہت بلند ہو گئی تھی. اس نے کبھی اپنی ماں پر یوں آواز بلند نہیں کی تھی. اس نے کبھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی. اس نے ان کی ہر زیادتی کو نظر انداز کیا تھا. لیکن بس اب بہت ہو چکا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یوں تم پر اپنی بھڑاس نکالے گا. مجھے کچھ نہیں پتا تھا. اس نے سفید لبوں کے ساتھ کئی آنسو بے دردی سے رگڑے اور انہیں زہر خندہ نگاہوں سے دیکھا. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا ماں کہ بابا کو چھوڑ کر جانے کے بعد لوگ میرے ساتھ کس طرح پیش آئیں گے. احسن علی سے شادی کرنے کے بعد اس کے گھر والے مجھے قبول نہیں کریں گے. سوسائٹی، اس کے سو کالڈ اصول، غربت، بھوک، آپ کو کچھ نہیں پتا تھا. آپ نے اپنی جہالت میں میری زندگی تباہ کر دی اور آپ کو کبھی علم نہیں ہو سکا. لیکن اب جس زندگی میں یاسر نے مجھے ہلکی سی امید تھپائی تھی، آپ اس امید کو تیاگ دینے پر کیوں تلی ہوئی ہیں؟ کیوں آپ مجھے ایک نارمل زندگی کی جانب بڑھنے نہیں دے رہی ہیں؟ میں نے کیا قصور کیا ہے ماں؟ اور یہ حد تھی. وہ ہاتھوں میں چہرہ گرائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی. حنیفہ یکدم ہی روم میں داخل ہوئے اور پھر ساکت بیٹھی شگفتہ کو کوہنی سے تھام کر اپنے ساتھ باہر لے کر چلے آئے. وہ پیچھے بالکل بچوں کی مانند رو رہی تھی. بہت ساری باتوں کا دکھ اس پر یکدم ہی حاوی ہوا تھا. دوسری جانب حنیفہ شگفتہ کو ہاتھ سے تھامے آگے ہی آگے بڑھ رہے تھے. پھر ایک طویل سی شیشے کی ریلنگ کے سامنے آ کر انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا. لمحے بھر کو ضبط سے گہرے گہرے سانس لیتے رہے. پھر اس کی جانب بے حد افسوس سے دیکھا. میری بیٹی کو تنہا چھوڑ دو شگفتہ. وہ تمہاری جانب سے دیے گئے نقصان کی بھرپائی اب تک کر رہی ہے. وہ مزید کسی نقصان کی تکلیف برداشت نہیں کر پائے گی. اب بس کر دو. ان کے لہجے میں طیش کی بجائے التجا سی تھی. شگفتہ کی آنکھیں ڈبڈبائی تھیں. کیا تم بھی مجھے قصوروار ٹھہراتے ہو؟ کیا تم بھی سمجھتے ہو کہ سیلینا پر مصطفیٰ حسن کا حملہ میری غلطی تھی؟ نہیں، وہ تمہاری غلطی نہیں تھی. لیکن سیلینا فی الحال ذہنی اور جسمانی طور پر زخمی ہے. وہ جذباتی ہو رہی ہے. وہ گلٹی ہے. تمہیں موقع محل دیکھ کر بات کرنی چاہیے تھی. ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ کبھی ایسے تکلیف دینے والے الفاظ کا استعمال نہیں کیا کرتی. تم نے اسے اپنی کم علمی میں آ کر یہ سب کہنے پر اکسایا ہے. اسی لیے. وہ لمحے بھر کو ٹھہرے تھے. شگفتہ نے خوف زدہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا. مہربانی کرو اس کا پیچھا چھوڑ دو. میں اپنی بیٹی کا خیال رکھ سکتا ہوں. اسی کے ساتھ وہ آگے بڑھ گئے تھے. شگفتہ پیچھے تہی داماں کھڑی رہ گئی تھی. اس نے آگے بڑھ کر بے ساختہ ہی ریلنگ کو تھاما تھا. اس سے لگا جیسے ماحول میں کثافت بڑھ گئی ہے. اور واقعی اس کے لیے ماحول کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر پہر میں کثافت بہت بڑھ گئی تھی. درمیان سے کئی دن دبے قدموں گزر گئے. ڈاکٹرز نے اس کی ذہنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک کو اس سے ملنے سے منع کر دیا تھا. وہ جتنا تنہا رہ کر آرام کرتی اتنی ہی تیزی سے ریکور کرتی. کچھ دنوں بعد وہ چلنے پھرنے بھی لگی تھی. ظاہرہ، دادا اور سلطانہ اس سے کئی دفعہ ملنے آئی لیکن اجازت نہ ملنے پر واپس پلٹ گئے. انہیں اس کی ذہنی اور جسمانی صحت عزیز تھی. ایک دن نرس کے ساتھ ہاسپٹل میں چہل قدمی کرتے وہ لمحے بھر کو ٹھہر گئی تھی. یہ اس کی واک کا وقت تھا. مناسب واک اور مختلف ایکسرسائزز کے باعث وہ جلد صحت یاب ہو رہی تھی. سامنے موجود شخص بھی اسے دیکھ کر رک سا گیا تھا. پھر وہ ہلکا سا مسکرایا. وہ بھی مسکرائی. اس نے سسٹر سے معذرت کی اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے بڑھائی. سامنے موجود شخص بھی آگے بڑھایا تھا. اگلے کئی لمحات میں وہ دونوں ریلنگ کے ساتھ موجود باہر دیکھ رہے تھے. کیسے ہو معید؟ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا. بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ بہتر. میں کوئی لمبی اور بے مطلب تمہید نہیں باندھوں گا، لیکن جب ہم آپ کی شوٹ کے بعد ملے تھے تب آپ مجھ سے خوفزدہ کیوں ہوئی تھیں؟
اب تو شروع سے ہی شیر کو جانتی تھی نا؟ اس نے سر ہلایا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم بھی شیر کے ساتھ برابر کے شریک ہو، شاید تم بھی اپنے والد کی طرح شیر کے اعمال کی پردہ پوشی کر رہے تھے۔ مجھے بہت بعد میں سمجھ آیا تھا کہ تم مجھے شیر کی جانب گائیڈ کر رہے تھے، تم نے میری بہت دفعہ مدد بھی کی تھی، مجھے تمہیں سمجھنے میں تھوڑی غلطی ہو گئی تھی۔ معید بغیر اثر لیے مسکرا رہا تھا۔ سیلینا کی نگاہیں اس کے ہاتھوں کی جانب پھسلیں، اس نے کوہنیاں ریلنگ پر رکھی ہوئی تھیں اور ہتھیلیاں باہم ملائے وہ ہلکا سا جھکا ہوا بھی تھا۔ تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں، بالکل صاف ستھرے، لمبی انگلیوں والے، بے داغ اور کسی مجسمہ ساز جیسے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ شیر کو OCD تھا تب مجھے اندازہ ہوا کہ تم پر شک کرنے والا ہر انسان بے وقوف ہے، صرف تمہارے ہاتھ ہی تمہاری بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ آخر میں کہہ کر ہنسی تو معید بھی ہلکا سا ہنس دیا۔ ہاں، مجھے بہت لوگ کمپلیمنٹ کرتے ہیں ہاتھوں پر۔ کیا تم کسی خاص طریقے سے ان کا خیال رکھتے ہو؟ میرے ہاتھ بھی اتنے خوبصورت نہیں۔ وہ پھر سے ہنس دیا تھا، پھر مسکرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ میں اتنا خیال نہیں رکھتا، میں بس انہیں صاف رکھتا ہوں۔ مجھے اپنے ہاتھوں پر ایک بھی نشان برداشت نہیں، کبھی ناخنوں کو بڑھنے نہیں دیتا، لیکن انہیں اتنا بھی نہیں کاٹتا کہ وہ انگلیوں میں دھسے ہوئے بدصورت محسوس ہوں۔ میں لیدر کے فیبرک نہیں چھوتا، اس سے ہاتھ کھردرے ہو جاتے ہیں۔ برتن نہیں دھوتا، اگر دھونے پڑیں تو دستانوں کا استعمال کرتا ہوں۔ میں انہیں رف نہیں رہنے دیتا، سرد اور خشک موسم میں انہیں موئسٹ رکھتا ہوں، بس پھر یہ خراب نہیں ہوتے۔ اس کی وضاحت پر لمحے بھر کو اسے منہ کھول کر دیکھتی رہی تھی۔ معید نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ یہ تم خیال نہیں رکھتے ہو؟ اسے بہت حیرت ہوئی تھی۔ معید نے کندھے اچکائے۔ اتنا نہیں رکھتا؟ اگر اتنا خیال رکھنے لگو گے تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہاتھ کسی انسان کے نہیں بلکہ فرشتے کے لگیں گے۔ اور اس کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ یکدم ہی کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ کچھ پل کے لیے یوں ہی درمیان میں خاموشی حائل رہی۔ جانتے ہو معید، میں اتنے دن اپنے بابا کے ساتھ رہی نا، تو مجھے ایک پل کے لیے بھی ڈس آرڈر نے اٹیک نہیں کیا، مجھے ایک پل کے لیے بھی غیر انسانی طریقے سے کھانے کا خیال نہیں آیا، نہ ہی مجھے اب نارمل پیٹرن پر فاقوں کی حالت نے گھیرا۔ میں بالکل نارمل طریقے سے، بالکل کسی عام انسان کی طرح کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے سن کر سر ہلایا تھا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ڈس آرڈرز ہماری ذہنی صحت پر کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کی ذہنی حالت بہت اچھی ہے، ہیلدی ہے، سٹریس فری ہے، تو آپ کو کبھی کوئی ڈس آرڈر اٹیک نہیں کرے گا۔ ممکن ہی نہیں ہے۔ ڈس آرڈر جنم ہی اب نارمل ذہنی پیٹرنز پر لیتے ہیں۔ اگر دماغ ایک نارمل پیس پر کام کر رہا ہے تو وہ کبھی کسی اب نارمل چکر کا شکار نہیں ہوگا، نہ وہ ٹریگر ہوگا، نہ ہی اس کام کی جانب بڑھے گا، اور نہ ہی گلٹ کا سائیکل شروع ہوگا۔ آپ کی زندگی میں پچھلے دنوں کوئی ٹریگر نہیں تھا، اس لیے آپ کسی ٹاکسک پیٹرن کا شکار نہیں ہوئی۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا تھا، پھر معید کی جانب دیکھا۔ کیا تمہیں اپنے بھائی کے لیے افسوس نہیں ہے؟ ہے، ایک بھائی ہونے کے ناطے ہے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے ہرگز بھی نہیں ہے۔ ہونا آخر ماہر نفسیات، اس نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو وہ چونکا۔ کیا مطلب؟ ہم ایکٹریسز کے درمیان مشہور ہے کہ ماہر نفسیات بہت کریپی ہوتے ہیں، بہت پتھر دل، عجیب سے ٹھنڈے اور یخ۔ معید نے سن کر سر ہلایا تھا، پھر کندھے اچکائے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ہر دفعہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم نفسیات پڑھتے ہیں تو تمام جذباتی باتوں کی جانب سے ذرا بے حس ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا نہیں بلکہ ہمارے پیشے کا قصور ہے۔ اور ہینڈسم بھی، بے حس ہونے کے ساتھ ہینڈسم بھی ہوتے ہیں بلا کے۔ وہ مسکرایا تھا۔ ہینڈسم ہونے کا نہیں پتہ مجھے، میں بتا رہی ہوں نا۔ اسی پل سسٹر نے اسے آواز دی تو وہ دونوں اس جانب کو متوجہ ہوئے۔ وہ پاس چلی آئی تھیں، اسے اپنے روم میں جانے کے لیے کہنے آئی تھیں۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا اور پھر معید کی جانب پلٹی، ہلکا سا مسکرائی۔ ہمیشہ کی طرح تم سے بات کر کے بہت اچھا لگا معید، تھینک یو۔ ہم اپنے ہر مریض کو دعا دیتے ہیں کہ خدا کبھی آپ کو دوبارہ ہماری جانب نہ لے کر آئے، یعنی آپ صحت یاب ہو جائیں اور کبھی نفسیات کے طبیب کی جانب پلٹ کر نہ آئیں۔ میں بھی آپ کو دعا دیتا ہوں کہ خدا آپ کو کبھی دوبارہ مجھ سے نہ ملوائے، نہ ہی ہمارا کبھی سامنا ہو۔ اور وہ جانتی تھی کہ اس دعا کا مطلب کیا تھا۔ معید اسے بتا رہا تھا کہ وہ اب دوبارہ اس سے کبھی تعلق نہیں رکھنے والا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے جتنی بھی نفرت کر لیتا، لیکن آخرکار وہ اس کا بھائی تھا اور سیلینا نے اسے گرفتار کروایا تھا۔ وہ اسے سمجھتی تھی۔ اس نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلایا اور پھر سسٹر کے ساتھ پلٹ گئی۔ معید بھی اسی پل پلٹا تھا۔ آج اس کا اور سیلینا کا مریض اور طبیب والا تعلق ختم ہو چکا تھا۔ پولیس اسٹیشن کے تحقیقاتی کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، بالکل ایسی خاموشی جو کسی ویکیوم نما کمرے میں ہوتی ہے، جہاں کسی آواز کا گمان نہیں ہوتا۔ تحقیقاتی کمرے میں ایک عدد بلب سر پر جھول رہا تھا۔ تحقیقات مکمل کی جا چکی تھیں
اس کی شیپ کافی حد تک بڑی ہوئی تھی، ہاتھوں اور پیروں میں ہتھکڑیوں کی بجائے اسے کسی ارغمال جانور کی مانند زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ پھر 2 ہٹے کٹے سے اہلکار اندر آئے اور اسے کھینچ کر کھڑا کیا، پھر اسے کسی جانور کی مانند اپنے ساتھ باہر کی جانب گھسیٹا۔ ثبوت بہت واضح تھے، ان سے انکار کرنا سراسر بے وقوفی تھی، لیکن وہ پھر بھی اعتراف نہیں کر رہا تھا۔ اب اس کا کیس جانے کتنی دہائیوں تک چلنا تھا۔ اس کے بارسوخ امیر باپ نے بڑے بڑے دفاعی وکلاء کو اس کے لیے ہائر کیا تھا، لیکن سب کہیں اندر جانتے تھے کہ اس کا کیس بالکل بھی مضبوط نہیں تھا۔ آج اسے مستقل جیل میں بھجوایا جا رہا تھا، ایسے قیدیوں کے درمیان جن کی شکلیں دیکھ کر بھی انسان کو کیا ہو جایا کرتی تھی، ان کے ساتھ رہنا مذاق نہیں تھا۔ اس کا سانس ہر گزرتے پل کے ساتھ خشک ہوا جا رہا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز اور پولیس اہلکار اس کے دائیں بائیں ایک قطار میں استیدا تھے۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو اس کے کیس کے چارج میں تھے۔ قطار کے بالکل آخری سرے پر ارمان کھڑا تھا، اس کے ساتھ ہی ساحر موجود تھا، بالکل سپاٹ چہرہ لیے۔ شیر قدم قدم چلتا آگے بڑھ رہا تھا، اس کے چہرے پر یاسر کی مار کے نشان اب تک موجود تھے۔ قطار کے آخری سرے پر وہ لمحے بھر کو رکا تھا، پھر ایک نگاہ پھیر کر ساحر کی جانب دیکھا۔ قید مبارک ہو شیر حسن، ایک لمبے عرصے کے جہنمی قید مبارک ہو، اس نے کہا۔ لہجہ دہک رہا تھا۔ ارمان نے بھی اسے انہی نظروں سے دیکھا۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ تم آزادی کا سورج کبھی نہ دیکھ سکو، سکھ آدمی۔ ارمان کے کہنے پر شیر ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر اس کے سامنے اپنے زنجیروں میں جکڑے ہاتھ اٹھائے، یوں گویا اسے دکھا رہا ہو۔ میرے باپ نے مجھے 15 سال ایک کمرے میں بند رکھا تھا ارمان سر، جب میں باہر نکلا تو جانور بن گیا تھا۔ اب جہاں جا رہا ہوں وہاں مجھ سے بڑے جانور ہوں گے، لیکن میں ان کے ساتھ رہنا سیکھ لوں گا، کیونکہ انسان بہت ظالم مخلوق ہے۔ وہ جہنم میں زندہ رہنا بھی سیکھ لیتا ہے، وہ اس کی جلتی بھٹی کے لیے اپنے جسم اور ذہن کو عادی بنا لیتا ہے۔ قدرت انسان کو محض ایک کام سکھاتی ہے سر۔ وہ ٹھہرا تھا، پھر ہلکی سی سرد آواز میں بولا، اور وہ ہے زندہ رہنا۔ اسی پل اہلکار نے اسے باہر کی جانب دھکیلا تو سحر ٹوٹ گیا۔ ارمان کا سانس تیش سے دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ ساحر خود بھی گہرے گہرے سانس لیتا خود کو نارمل کر رہا تھا۔ وہ جن آنکھوں کے ساتھ آخری بات بول کر گیا تھا، وہ بات ریڑھ کی ہڈی کو خوف سے چٹخا گئی تھی۔ اس کے جاتی اہلکاروں نے ایک دوسرے کے کندھے تھپکے تھے، وہ ان کی دن رات کی محنت کا ثمر تھا۔ ساحر نے بھی ارمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اس نے آنکھیں بند کیں اور پھر خود کو نارمل کرنے لگا۔ اہلکار اب میٹنگ روم کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ابھی اس کیس پر ایک طویل بحث ہونا باقی تھی، کس کو کیا ثبوت کب اور کیسے ملے، کس نے کیس کو سالو کرنے میں اہم کردار ادا کیا، سب کچھ۔ وہ بھی سب کے ساتھ میٹنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ساحر کو داخلے کی اجازت نہیں تھی تو وہ باہر چلا آیا۔ اس کا رخ ایجنسی کی جانب تھا۔ ایک الجھی ہوئی طویل گتھی سلجھ گئی تھی، لیکن اس سلجھتی گتھی کے آخری سرے پر کتنی تکلیف تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھ گیا۔ ایک سفر تمام ہوا تھا۔ پورے 20 دن بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ حنیفہ کے ساتھ گھر چلی آئی۔ چلنے پھرنے کی دشواری خاصی کم ہو گئی تھی، وہ بآسانی کام کر سکتی تھی، وہ پہلے سے بہتر ہو گئی تھی، صحت یاب ہو گئی تھی۔ وہ مغرب کے وقت گھر پہنچے تھے۔ لاؤنج کی بتیاں گل تھیں۔ حنیفہ نے آگے بڑھ کر بتیاں روشن کیں تو گھر جیسے کمکموں کی چمک میں نہا گیا، لیکن وہ اسے دیکھ کر نہیں چونکی تھی۔ لاؤنج، زینے، دروازے، ہر شے کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، پھولوں سے، بالکل تازہ گلابوں سے۔ لاؤنج کے عین درمیان میں دادا، سائرہ، سلمان اور ارمان موجود تھے۔ اس کا منہ کھل گیا، وہ اب تالیاں بجا کر اس کا استقبال کر رہے تھے۔ وہیں دروازے میں ٹھہر کر رونے لگی تھی۔ اس نے آس پاس نگاہیں دوڑا کر کسی کو تلاش کیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے اسے جانے کتنے دنوں سے نہیں دیکھا تھا، وہ اسے بس ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی۔ سائرہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا، دادا اسے دعائیں دے رہے تھے، سلمان ارمان کو کسی بات پر لتاڑ رہے تھے جس پر ساتھ کھڑے حنیفہ ہنس رہے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر روتے روتے ہنستی تھی۔ سائرہ اسے ڈانٹ رہی تھی، وہ شاید خود بھی رونے لگی تھی۔ ارمان اب سائرہ کے ساتھ کھڑا اسے شاید کسی بات پر چھیڑ رہا تھا، وہ بھی جواباً اسے جلی کٹی سنا رہی تھی۔ وہ انہیں دیکھتی نم آنکھوں سے ہنس پڑی۔ اس نے نگاہ گھما کر دیکھا، سلمان اور حنیفہ اب کسی بات پر ہنس رہے تھے، شاید ایجنسی کی کسی گارڈ کی غلطی پر۔ وہ انہیں ہمیشہ ایسے ہی ہنستا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ دادا اب اس کی جانب بڑھ رہے تھے، پھر اسے لیے لاؤنج کے صوفوں تک چلے آئے۔ چند پل اسے دیکھتے رہے، پھر اپنی نم آنکھیں رگڑیں۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ اسے سردار پر بے تحاشا پیار آیا تھا، ان کی بے داغ سی فکر نے اسے ان کا گرویدہ کر لیا تھا۔ میں بھی بہت ڈر گئی تھی دادا، مجھے لگا میں آپ سب کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ کچھ پل بعد بولی، کیا یاسر نہیں آیا؟ ہر جانب سناٹا سا چھا گیا، سب ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ سردار نے تھوک نکل کر اس کی جانب دیکھا۔
وہ نہیں آیا۔ کیا وہ مجھے معاف نہیں کر سکتا دادا؟ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس بارے میں کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا تو سب نے ہی سر ہلایا سوائے اس کے۔ وہ کیسے اسے چھوڑ سکتی تھی؟ کچھ پل بعد وہ کمرے کی جانب اٹھ کر گئی تو سب نے ہی گہرا سانس لیا۔ وہ یکدم ہی بہت ڈسٹرب نظر آنے لگی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ لڑے گا، چیخے گا، لیکن آخرکار مان جائے گا۔ وہ تو آیا ہی نہیں تھا، نہ ہی لڑا تھا، نہ ہی چیخا تھا، اور اب اسے واقعتاً بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کیا یاسر واقعی اسے معاف نہیں کرے گا؟ حنیفہ نے سردار سے پوچھا تھا قدرے بے چینی سے۔ وہ بہت ضدی ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرے گا۔ کھانا، پھول، تیاری، سب کچھ ہی جیسے مرجھا گیا تھا، اور اب سب مکین ہی ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے لاؤنج سے اٹھتے جا رہے تھے۔ اگلے دن وہ شوٹ پر چلی آئی۔ بہت سے ورکرز نے اس کی خیریت دریافت کی۔ کوئی ایکٹرز اس کے ساتھ ہوئے حادثے پر افسوس کر رہے تھے۔ وہ ہر ایک سے نرمی کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، جیسے ہمیشہ کیا کرتی تھی۔ اس کا رویہ ویسا ہی تھا۔ ڈرامے کی شوٹ مکمل ہو چکی تھی، البتہ اس کے لیے چند فوٹو شوٹس کرنی تھیں۔ کل سے اس کا ڈرامہ بھی آن ایئر ہونا تھا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ شوٹ سے فارغ ہو کر وہ سلطانہ کے آفس چلی آئی تھی۔ وہ آج کریم کلر کے لباس میں ملبوس تھی۔ کانوں میں ٹاپس اور گہرے سرخ بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتی ہوئی وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے برعکس سلینا نے تیز سرخ رنگ کی میکسی زیب تن کر رکھی تھی۔ اس کا اوپری حصہ ایک جانب سے کھلا ہوا تھا اور دوسری جانب سے بند۔ نازک گردن میں سفید ہار موجود تھا۔ کان البتہ ہر قسم کے کانٹوں سے آزاد تھے۔ اس لباس اور ہار کے ساتھ کانوں میں آویزیں پہننا فیشن کے خلاف تھا۔ 2 دن کی مزید فوٹو شوٹ کے بعد تمہارا اور ہمارا کام ختم ہو جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ تمہیں یہاں سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا۔ اس نے خوش دلی سے سر اس بات میں ہلایا تھا، پھر سامنے موجود کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ مجھے بابا بتا رہے تھے کہ آپ میری خیریت دریافت کرنے ہاسپٹل آتی رہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ سے مل نہیں سکی۔ سلطانہ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ویسے کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ ہاسپٹل کیوں آتی رہیں، میری خیریت کے علاوہ؟ اس نے شہد رنگ پرسکون آنکھیں اس پر جما رکھی تھیں۔ سلطانہ لمحے بھر کو پیچھے ہو بیٹھی تھی، پھر اسے دیکھا۔ مجھے افواہ سننے کو ملی تھی کہ تم نے میرے بیٹے کو اپنے کسی مشن کے لیے استعمال کیا تھا۔ میں یہ بات تم سے کنفرم کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے کسی کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے بیٹے کو، یاسر کو، کوئی استعمال کر سکتا ہے، وہ بھی اتنا لمبا عرصہ۔ اس نے تھوک نگل کر چہرہ اٹھایا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں سکون ویسے ہی ہلکورے لے رہا تھا۔ جی ہاں، یہ سچ ہے، میں نے اسے استعمال کیا تھا۔ وہ محظوظ ہوئی تھیں، پھر آگے ہو بیٹھیں۔ سرمئی آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ اس نے ہتھیلیوں کو باہم ملا کر ٹیبل پر رکھا تھا۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم نے اسے استعمال کیا؟ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی، پھر کرسی پر سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ سلطانہ ہلکا سا مسکرائی تھی، بالکل ہلکا سا۔ جانتی ہو سلینا، یاسر میرا بیٹا ہے۔ وہ مجھ سے جتنی بھی نفرت کرتا ہو، لیکن اس کی آنکھیں بالکل میری جیسی ہیں۔ میں ان آنکھوں میں موجود مفاہیم کی کبھی بھی غلط وضاحت نہیں کیا کرتی۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں میڈم؟ اسے الجھن سی ہو رہی تھی۔ یہی کہ میرا بیٹا شاید کہیں اندر یہ جانتا ہوگا کہ تم اسے استعمال کر رہی ہو۔ اور ایک پل کے لیے سب کچھ رک سا گیا تھا، ساکت جامد۔ اس کے ادھ کھلے لب بالکل ساکت تھے، پھر آنکھوں میں کچھ ابھرا، بالکل بے یقین سا۔ یہ ناممکن ہے۔ وہ اگر جانتا کہ میں اسے استعمال کر رہی ہوں تو وہ کبھی میرے ہاتھوں استعمال نہ ہوتا، نہ ہی وہ ایسے ہرٹ ہوتا، بلکہ وہ مجھ سے آ کر بات کرتا، اس غلط فہمی کو کلیئر کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہاں وہ مسکرائی تھی، اپنا اندازہ درست ثابت ہونے پر شاید۔ اس کی سرمئی آنکھیں یوں مسکراتی ہوئی بالکل یاسر جیسی لگ رہی تھیں۔ کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، وہ تمہیں پسند کرنے لگا تھا۔ اس نے شک کو شک رہنے دیا۔ اس نے کبھی تم سے اس بارے میں نہیں پوچھا۔ اس نے غلط فہمی کو غلط فہمی رہنے دیا۔ وہ تم پر بھروسہ کرنا چاہتا تھا، اور اس نے تم پر بھروسہ کیا۔ اس نے پہلی بار اپنی گٹ فیلنگ کو جھٹلایا اور تمہارے ہاتھوں استعمال ہوتا رہا۔ میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ کہیں اندر سے اس بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا تھا۔ سلینا بی بی، وہ 100 سے زائد ایکٹریسز کا گارڈ رہ چکا ہے۔ تمہیں لگتا ہے اسے تم پر شک نہیں ہوا ہوگا؟ اور اس کی سکڑی آنکھیں اگلے ہی پل پھیل سی گئی تھیں۔ یہی بات بہت دفعہ اسے چپتی تھی، بلکہ ساحر، ارمان اور حنیفہ کو بھی۔ ایسا ہونا ممکن نہیں تھا کہ یاسر کو اس پر شک نہ ہوا ہو۔ وہ اسکلڈ تھا، اس نے بس ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ وہاں سے جانے کن قدموں سے اٹھ کر آئی تھی۔ فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ گم سم سے انداز میں چلتے ہوئے اس نے موبائل کو سختی سے تھام رکھا تھا۔ کیا اسے اس سے بات کرنی چاہیے؟
ہو سکتا ہے وہ اس کی فون کال کا انتظار کر رہا ہو سکتا ہے وہ اسے معاف کر چکا ہو۔ اس نے سڑک پر آ کر تیزی سے موبائل میں نمبر ڈائل کیا تھا، لیکن پھر اگلے ہی پل چونکی۔ کوئی سیاہ چمچماتی کار اس کے برابر میں زن سے آ کر رکی تھی۔ وہ 2 قدم ڈر کر پیچھے ہٹی۔ اگلے ہی پل پچھلی نشست کا شیشہ نیچے ہوا۔ اندر موجود چہرے جانے پہچانے تھے۔ شہیر اور مراد نے لمحے بھر کو اسے دیکھا۔ تایا، آپ؟ ہاں، پراپرٹی کے پیپرز کے متعلق تم سے کچھ بات کرنی ہے، اندر بیٹھو۔ اس نے مشکوک آنکھوں سے ان دونوں کا چہرہ دیکھا تھا۔ کون سے پیپرز؟ تم اندر بیٹھو، ہم تسلی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میری شوٹ مکمل نہیں ہوئی ہے، مجھے کام پر واپس جانا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ شہیر اس کی جانب دیکھ کر نرمی سے مسکرایا، البتہ مراد کے چہرے کی سختی رتی بھر بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ ہمیں بس کچھ دیر ہی تو بات کرنی ہے، تم واپس کام پر جا سکتی ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اگلے ہی پل کار کا دروازہ کھل گیا۔ وہ ہچکچا کر اندر آ بیٹھی تھی۔ اسی پل فون بجنے لگا۔ عمر کالنگ۔ اس نے اگلی پل فون اٹھا لیا تھا۔ دوسری جانب سے عمر کی انتہائی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ بابا اور تایا آ رہے ہیں، ان کے ساتھ مت بیٹھیے گا، وہ زبردستی کریں تب بھی نہیں، ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ اور اس نے خوفزدہ نگاہوں سے ساتھ بیٹھے ان دونوں مردوں کو دیکھا تھا۔ اگلی پل وہ ایک جھٹکے سے مڑی، لیکن گاڑی بھی اسی تیزی سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ دروازہ خود بخود لاک ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل شہیر نے اس کی مزاحمت پر اسے ایک زناٹے دار چانٹا رسید کیا تو اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اس کا دل خوف سے باہر گرنے کو تھا۔ یہ آن کی آن میں کیا ہو گیا تھا؟ ڈرائیور اب پوری تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ شہیر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑ کر پیچھے رسی سے باندھا، پھر اس کے لبوں پر بھی ایک عدد پٹی زور سے باندھی۔ وہ ہر مزاحمت سے عاری ہو چکی تھی۔ گاڑی کو پرانی حویلی کی جانب موڑ دو، اب جو بھی ہوگا وہیں ہوگا۔ آپ آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ شہیر نے پوچھا۔ مراد کی آنکھوں میں موجود سختی گہری ہوئی۔ سلینا خوف سے پھیلی آنکھیں لیے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا رخسار تھپڑ پڑنے کے باعث شدید سرخ ہو رہا تھا۔ عمر کو بلاؤ، سلینا کا نکاح کرواؤ اس سے، جائیداد کے کاغذات دستخط کرواؤ اور طلاق دو اس کچرے کے ڈھیر کو۔ اس کا مزاحمت کرتا جسم لمحے بھر کو ساکت ہو گیا تھا۔ آنکھیں استعجاب سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اس نے انہیں بے یقین آنکھوں سے شہیر کا چہرہ دیکھا تھا، بس ایک پل کے لیے۔ لیکن عمر سے شادی ہوگی تو جائیداد تمہارے حصے میں آئے گی، کیا تمہیں 33% حصہ اور وہ قیمتی زمینیں نہیں چاہیے؟ اس نے اسی لٹ مار انداز میں پوچھا تو شہیر کا منہ اگلے ہی پل بند ہو گیا۔ اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ اسے ایسے مطالبے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے مزاحمت کی، اس نے بولنے کی کوشش کی، لیکن پٹی بہت سختی سے بندھی تھی۔ وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ گاڑی میں کہیں گر پڑا فون اب کے زوں زوں بج رہا تھا، لیکن سلینا مظہر کے لیے زندگی کسی اور ہی رخ پر کھڑی تھی۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور مزید 2 ایپیسوڈز آئیں گے یا شاید 3 آ جائیں۔ تو سلینا گرتی پڑتی مرتی ہسپتال سے نکلی اور نئی مصیبت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اتنے مسئلے، اللہ بیچاری کی زندگی۔ اچھا، تو اب کچھ زیادہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ سلینا کو تو نہیں پتہ تھا نا کہ یاسر سے اس سے محبت ہو جائے گی، اسے بس ایک گارڈ چاہیے تھا اور بعد میں اسے وہ گارڈ پسند آ گیا۔ وہ اپنا ایک الگ ہی مشن کر رہی تھی، تو اس دوران انہیں نہیں پتہ تھا کہ شیر کسی کا قتل بھی کر دے گا، تو اسے ان چیزوں کا آئیڈیا تھا۔ وہ بے ہوشی میں یہ سب سن چکی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور یاسر کو بھی شاید اس بات کا آئیڈیا تھا کہ سلینا کسی مشن پر ہے یا کچھ بھی، وہ بھی تو محبت کر بیٹھا تھا نا، پھر تو اس نے اس پہ اعتبار کیا، اور اب وہ بہت دکھی ہے، اور بیچارہ صحیح دکھی ہے، ہر کسی نے اسے دھوکہ دیا نا۔ خیر، اور کیا ہوا ہے، شیر چلا گیا جیل میں، بس اب اگلی 2 قسطوں میں یاسر کسی طریقے سے اس کو نکال کے لے آئے اور ان کی شادی ہو جائے، ہے نا۔ ٹھیک ہے جی، اب اگلی ہی 2 ایپیسوڈز میں ملاقات ہوگی آپ سے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔